بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک عرصے تک دبیات کا سلسلہ چلایا، وہ کسی وجہ سے تھوڑا سا تعطل کا شکار ہو گیا۔ وہیں سے شروع کرتے ہیں، یہاں سے دبیات کا سلسلہ چھوڑا تھا۔ اقبال حسین لکھویرہ صاحب ایک عرصہ دبئی میں رہے۔ دبئی کے حوالے سے ان کے پاس بے شمار واقعات ہیں، ایک ایک کر کے ہمیں وہ سناتے رہیں گے، پہلے بھی سنا چکے ہیں۔ آج ہمیں لکھویرہ صاحب کیا بتاتے ہیں؟ جناب لکھویرہ صاحب۔ بہت شکریہ فضل حسین امان صاحب، مہربانی کہ آپ دبئی کو یاد کرا دیتے ہیں مجھے یہاں بلا کے، بڑی عنایت آپ کی۔ سر، دبئی اتنی خوبصورت جگہ ہے، اتنی دلچسپ جگہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت کوئی 150 کے قریب نیشنلٹیز ملکوں کے لوگ رہتے ہیں۔ اور آپ یہ کمال دیکھیں دبئی کا کہ ان لوگوں نے اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ اچھا اس میں کرمنل بھی ہوتے ہیں، شرفا بھی ہوتے ہوں گے، اور کرمنل بھی وہ جو ٹاپ کے ہوتے ہیں، یعنی مثلا بفور سکینڈل کا ون چڈا تھا جس میں امیتابھ بچن بھی انوالو تھا، وہ بھی وہاں رہتا ہے۔ دوسرا نام آپ نے اور سنا ہوگا انڈیا کا، وہ بھی داؤد ابراہیم، وہ بھی وہاں رہتا تھا۔ تو اس طرح کے لوگ بھی وہاں تھے، لیکن ان کا کنٹرول اتنا تھا کہ وہاں وہ بالکل سیدھی سادی ایماندارانہ زندگی گزارتے تھے۔ اچھا، برج العرب آپ گئے کبھی؟ برج العرب ہاں کئی دفعہ۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ برج العرب، پہلی بات تو اس کی ایک یونیک بات یہ ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی 7 سٹار ہوٹل ہے اور وہ برج العرب ہے۔ اچھا جی۔ دنیا میں کہیں 7 سٹار ہوٹل نہیں۔ اچھا، اس کی 7 سٹار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہر کمرے کے باہر ویٹر کھڑا ہے۔ اچھا، اب یہ نہیں کہ 10 کمرے ہیں اس فلور پہ یا 20 ہیں تو وہ ایک ویٹر یا 2 کام کر رہے ہیں، نہیں، ہر کمرے کے باہر ایک ویٹر ہے۔ آپ نے گھنٹی دبائی نہیں، دروازہ کھول کے اندر آ جائے گا، یس سر۔ اچھا، اب آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اس کمرے میں، آپ وہاں سے بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں، یعنی اس طرح کے وہ تنصیب کیے ہوئے، نصب کیے ہوئے ہیں۔ آپ فیکس وہاں، ای میل وہاں۔ یہ تو پرانی چیزیں ہو گئی نا۔ ہاں، نہیں مطلب ہر ہوٹل میں ہوگی نا یہ۔ ہاں، اب کاپی ہے یہ ان کی، جب ان کی تھی اس وقت نہیں تھا یہ۔ ہاں جی۔ تو اس کی ایک اور بڑی مزیدار جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریسٹورنٹ ہے، میں اب اس کا نام بھول رہا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ بالکل سمندر میں ہے۔ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہیں یا کوئی اور مشروب استعمال کر رہے ہیں آپ، تو آپ کے ارد گرد آپ کو آبی مخلوق نظر آتی ہے۔ اچھا، یہ ویسے ہوٹل بھی تو سمندر میں ہی ہے؟ یہ ہے ہی سمندر میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پرٹیکولرلی کچھ اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ ڈیپ سمندر میں، اور اس میں آپ بیٹھے ہیں تو یہ قریب سے مچھلیاں جا رہی ہیں، کچھ اور آبی مخلوق گزر رہی ہے، کچھ اس طرح کا۔ تو اس کو تو دیکھنا اور پھرنا اٹ سیلف از اے ایکسپیرئنس، اے یونیک ایکسپیرئنس۔ اچھا، وہ یہ دیکھیں کہ آپ کے جب ملاقات جب آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو کئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ مس منٹ کے بارے میں آپ ہمیں ذرا بتائیے۔ ہاں، جیسا آپ نے کہا کہ ہر کمرے کے باہر، ہمارے ہاں تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوتا ہے، وہاں ہر کمرے کے باہر ایک، اچھا بھی وہ منٹ میڈ، جی منٹ میڈ سر یہ ہوتی ہے، ہوتی تھی، ہاں ہوتی تھی، اب تو خیر نہیں ہے۔ وہ منٹ میڈ یہ تھی کہ کوئین ملکہ الزبتھ، جو بھی ملکہ اس وقت تک نہیں، بلکہ کوئین الزبتھ طویل ترین ملکہ تھی برطانیہ کی، تو ان کے کمرے کے باہر ایک خادمہ کھڑی رہتی تھی، اور وہ بلائیں یا نہ بلائیں، اس نے ہر سامنے اس کے کلاک لگا ہوتا تھا۔ جیسے ہی 1 منٹ ہوا تو وہ اندر گئی، اس نے یوں جھک کے کارنش میں جا لائیں، اور اگر ملکہ نے کچھ کہنا ہے تو ٹھیک، نہیں تو واپس آ کے کھڑی۔ ہاں جی، آپ نے یہ بتایا تھا کہ ملکہ کے ٹیبل پر بیل نہیں ہوتی، نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہی آتی تھی تھوڑی، وہ خود ہی ہر منٹ بعد آتی تھی، یعنی اگر 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہے تو 60 دفعہ آئے گی، اور اگر کوئی نے کچھ کہنا ہے تو وہ کہہ دے گی۔ یعنی یہ تھا کہ وہ صحیح ملکہ تھی نا، کہ اس کو کوئی گھنٹی نہ بجانی پڑے بلانے۔ اچھا لکھویرہ صاحب، وہ یادوں کی عبارات پھر شروع ہو جاتی ہے۔
اچھا، وہ ایک آپ نے بتایا تھا کہ کسی کو نواب صاحب نے کرنل بنا دیا تھا، وہ بہاولپور کی بات. ہاں وہ کیا واقعہ ہوا؟ اچھا، وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہز ہائنس بہت کمال کی شخصیت تھے. نواب بہاولپور سر صادق محمد خان عباسی خامس 5ویں تھے. یہ کل کتنے ہوئے ہیں؟ یہ کافی ہیں لیکن اچھا. یہ 5ویں تھے جی. اور آخری تھے. تو وہ آپ کو پتہ ہے نا ان کی پبلک اتنی آنا جانا نہیں ہوتا، تو مخصوص ایک حلقہ ہوتا ہے اسی کے اندر وہ رہتے ہیں. تو ایک ہمارے مہربان تھے، میرے دوست بھی تھے، ان کے صاحبزادے اللہ انہیں غریق رحمت کرے، مودود الحسن قریشی. ان کے والد کا نام تھا مقبول حسن قریشی. وہ دلی کے لوگ تھے اور بہاولپور میں آباد ہو گئے. تو وہ نواب صاحب کے وزیر حضوری تھے. وزیر حضوری یہ عہدہ اور کہیں میں نے نہیں سنا. یہ بہاولپور میں تھا. وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، یعنی کوئی بھی بات ہو تو وہ ساتھ ہیں. تو وہ انہوں نے یہ واقعہ کرنل مقبول حسن قریشی مرحوم و مغفور نے خود مجھے سنایا تھا. اچھا جی. کہ میں وہاں سے وہ ڈیرہ نواب صاحب، تو ڈیرہ نواب صاحب سے جب وہ آتے تھے تو ہز ہائنس نے نواب بہاولپور نے ان کے لیے ان کو پوائنٹیا گاڑی دی ہوئی تھی. تو اس وقت اتنی گاڑیاں بھی نہیں تھیں، ڈرائیور بھی تھے، منسٹر کی جھنڈی بھی ہوتی تھی تو سارا. تو وہ کوئی 30-35 منٹ میں ڈیرہ نواب صاحب سے صادق گڑھ پیلس سے وہ اپنے گھر بہاولپور آ جاتے تھے. ہمارے محلے دار بھی تھے وہ، اس لیے میری ان سے ملاپ رہتی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ان کی عادت یہ تھی کہ جب وہ وہاں سے آتے تھے تو وہ چادر لنگی اور کرتا اور وہ کپڑے کی ایک ٹوپی ہوتی، اور بڑے نمازی اور پرہیزگار اور نیک آدمی تھے. روزے بھی رکھتے تھے رمضان کے علاوہ بھی. اچھا جی. تو وہ کہتے ہیں میں نے حسب معمول میں آیا، وہ منہ دھویا ہوگا، نماز پڑھی یا کچھ فریش ہوا تو میں نے وہی لنگی، وہی کرتا اور وہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس سے میں نے نماز پڑھی تھی، اور گھر میں پہنتا بھی وہی تھا میں. تو اتنے میں گھنٹی بجی ٹیلی فون کی. تو میں نے ٹیلی فون اٹینڈ کیا تو پرلی طرف سے کوئی ان کا جو خاص آدمی ملازم تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ہز ہائنس نے یاد کیا ہے. تو میں پریشان ہوا کہ میں ابھی تو آیا ہوں، 35-40 منٹ ہوئے ہیں، تو ابھی کیا اتنی ضرورت پڑ گئی کہ مجھے یاد کیا ہے. تو میں فوری تو اچھا وہ کسی نے ان کے کان بھرے تھے، یہ وزراء میں ہوتا ہے نا وہ محلاتی سازشیں. جی جی. تو ایک دوسرے وزیر تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ بھی بیچارے انتقال کر گئے. تو نام لے دیں پھر. وہ حفیظ ان کا نام تھا. اچھا جی. تو وہ انہوں نے کچھ ہز ہائنس کو ان کے خلاف کان بھرے، کیونکہ وہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے نا، تو وہ ہز ہائنس کے بہت قریب تھے. تو دوسرے ذرا خار کھاتے تھے، برا مناتے تھے. تو انہوں نے کچھ شکایات کی کرنل مقبول صاحب کی ہز ہائنس کو. تو وہ غصے میں بھی، وہ جلال صاحب جلال بھی بڑے تھے، غصے میں بھی آ جاتے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ مقبول کو واپس بلاؤ. تو مجھے اب یہ پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے. اب میں یہ سمجھا کہ کوئی امپورٹنٹ کوئی بات ہوئی ہے جو مجھے فوری طور پہ یاد کر لیا گیا واپس، ابھی تو میں آیا ہوں. خیر میں نے انہی کپڑوں میں، مجھے یہ یاد ہی نہ رہا کہ میں کپڑے تبدیل کر لوں یا کچھ ایسا. تو میں نے ڈرائیور کو کہا کہ صادق گڑھ پیلس ڈیرہ نواب صاحب، اور گاڑی کو اڑاؤ جتنا. تو 35 کے بجائے ہم 25-26 منٹ میں صادق گڑھ پیلس پہنچ گئے. میں گیا تو صادق گڑھ پیلس کے اندر، آپ نے شاید کبھی میں آپ کو لے چلوں گا، دکھاؤں گا، ایک تالاب ہے جہاں وہ ہز ہائنس سوئمنگ بھی کرتے تھے. تو وہ اس پہ بڑے ٹہل رہے تھے غصے میں، اور ہاتھ میں وہ اسٹک تھی ان کے. تو میں نے دیکھا، کرنل صاحب کہتے ہیں میں نے اقبال دیکھا تو میں سمجھا کوئی خاص بات ہے. میں گیا تو وہ ان کی پیٹھ تھی. تو میں نے ان کو متوجہ کیا کہ یور ہائنس میں حاضر ہوں کرنل مقبول قریشی. انہوں نے غصے سے واپس دیکھا، اور بجائے وہ جو بات کرنا چاہ رہے تھے وہ مجھ سے وہ بات کرتے، انہوں نے فوراً مجھے کہا کہ تو کس کپڑوں میں آیا ہے، تجھے تمیز نہیں کہ تو
ہزائنس کے سامنے جا رہا ہے، نواب بہاولپور کے سامنے جا رہا ہے جس کا تو وزیر حضوری ہے، تجھے اتنی بھی تمیز نہیں ہے؟ تو میں نے کہا حضور میں ایک عرض کر دوں کہ میں ابھی گیا تھا اور اتنے منٹ بعد آپ کا ٹیلی فون آ گیا، تو مجھے ہوش ہی نہیں رہا. میں نے کہا اللہ کرے خیر ہو، نواب صاحب نے یاد کیا ہے، کوئی افتاد نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو. تو مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میں کپڑے تبدیل کروں. اچھا تو اتنا خیر خواہ ہے میرا، اتنے تو مجھ سے پیار کرتا ہے. اس نے کہا جی آپ دیکھ لیں میں تو اسی لیے ان کپڑوں میں حاضر ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا اتنی سردی ہے، جا وہ میری وارڈروب کھول اور اس میں جو کوٹ تمہیں پسند آئے وہ پہن لینا، سردی ہے بڑی، اور گھر واپس جا. تو اب کہتے ہیں وہ لندن میں ساتھ ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک فر کا کوٹ خریدا تھا جو بڑا قیمتی تھا اور وہ مجھے بڑا پسند تھا. اچھا میں چاہتا تو میں بھی خرید سکتا تھا، لیکن میں خریدتا نہیں تھا، کیونکہ اگر میں نے خرید لیا اور کبھی ان کے سامنے پہن گیا تو وہ سمجھیں گے میری برابری کر رہا ہے، تو دوسرے دو وکلا وہ جو وزراء مخالف تھے وہ ان کو موقع مل جائے گا وہ کان بھرنے کا. تو میں نے نہیں خریدا. تو وہ میرے ذہن میں تھا، میں نے کہا آج تو موڈ میں انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ جا کے لے لے. تو میں نے وہی کوٹ اتار کے تو پہن لیا. تو میں باہر آیا تو ہزائن نے دیکھا، اچھا سرائکی میں کہا دیکھو یہ کوٹ پسند ہے، تجھے یہی کوٹ پسند ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں صحیح، جی ہاں سونا صحیح، جی حضور. تو ارے کہتے تم نے دیکھا نہیں کہ اس پہ کرنل کے سٹار لگے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں سر میں اتار دیتا ہوں. کہتے نہیں رہنے دے، بس آج سے تو کرنل میں صبح آرڈر کر دوں گا. اچھا تو وہ کوٹ پہن کے کرنل ہو. تو انشاءاللہ بعد میں بھی انشاءاللہ ایسی باتیں رہیں گی. جی لکھویرا صاحب بہت بہت شکریہ. آج کے دبیات سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.